یہودیت کا ایک نیا لبادہ ہی شیعت ہے۔ نمبر ایک، اچھی طرح سمجھ لو، شیعہ کون ہے؟ یہ وہی یہودی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی میں، خاص کر مدنی زندگی کے 10 سال سے، حضرت ابو بکر کے 2.5 سال سے، حضرت عمر کے 10 سال سے، گویا کہ پورے 20 پر 3 سال سے جن کے دل میں پھپولے اٹھ رہے تھے یہ کیسے اسلام کو دبائیں، وہ حضرت عثمان کے خلافت میں انہیں موقع ملا تو ایک یہودی ان نسل جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا، یہ علی اعلان مسلمان ہوتا ہے یمن میں اور آتا ہے مدینے کو، اور سب سے پہلا فتنہ جو لے آتا ہے وہ یہ کہ جتنے خلفاء ہیں، خواہ وہ ابو بکر تھے، خواہ وہ عمر تھے، خواہ عثمان اس وقت موجود ہیں، سب کے سب ظلماً انتقاماً اللہ کے رسول کی خاندان سے نبوت چھین لیے، اصل نبوت کے بعد خلافت چھین لیے، اصل خلافت نبوت کے بعد کسی کو آنا تھا تو وہ حضرت علی کو آنا تھا، یہ نعرہ لگایا، حضرت علی کو چڑھایا اور تمام صحابہ کو گرایا، خلافت کا نعرہ لگایا، کہا کہ ہر نبی کا ایک جانشین ہوتا ہے جس کو نبی جانشین بناتے ہیں، اور نبی نے جن کو بنایا وہ حضرت علی ہیں، ابو بکر ان پر ظلماً غاضب ہو کے خلیفہ بنے، عمر نے بھی وہی کام کیا، عثمان تو اب کر رہے ہیں جن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمارا تن من دھن لگا کہ عثمان کو یا تو اتارنا، اگر نہیں اتریں گے تو قتل کریں گے ہم۔ یہ سوچ سب سے پہلے ان لوگوں میں پھیلایا جو کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، خاص کر ایران میں اس کا بہت معاملہ چلا۔ کیوں؟ ایران میں بھی سلطنت، باپ کی سلطنت بیٹے کو ملتی تھی، بیٹے کو سلطنت اس کے بیٹے کو ملتی تھی، اس کے بیٹے والا اس کا بیٹا آتا تھا، یہ نسلی سلطنت تھی، وہ بھی دیکھ چکے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ بالکل صحیح کہتا ہے، غلط کوئی بات نہیں، پورے دنیا کے اندر باپ مرا تو بیٹا آتا ہے، خاندان کا آتا ہے، اللہ کے رسول کو بیٹا نہیں تو کون آنا چاہیے؟ داماد آنا چاہیے، یہ داماد ہی ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا جو ایک بیٹی کے داماد ہیں، جو وقت خلیفے میں تھے وہ 2 بیٹی کے داماد تھے، علی کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو دیا تھا، عثمان کا حال تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے حضرت رقیہ کو بھی دیا تھا، ام کلثوم کی بھی انہی کے نکاح میں دیا تھا، یہ بھی داماد تھے۔ تو بدبخت نے ایک جھوٹی من گھڑت حدیث نکالی، کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صاف کہہ دیا ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس سے وصیت کی جاتی ہے، اور حضرت علی کو خود اللہ کے رسول نے وصیت کر کے گئے تھے، اور بعض وہ احادیث کو بھی جامع پہنایا جس میں اللہ کے رسول نے تاکیداً حضرت علی کے لحاظ سے چند اضافی جملات کہے، ایسے بہت سے جملے ہر صحابی کے لیے اللہ کے رسول نے کہے ہیں، اس معاملے میں ان کی فضیلت بڑھ کر ہے۔ بس اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمام صحابہ میں سے افضل ہو گئے، تمام صحابہ میں افضل ابو بکر ہی ہیں۔ جیسا کہ حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر خطبہ دیا، اور خطبے میں خاص کر اپنے خاندان کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جو میرا مولا ہے، میرا دوست ہے، وہ علی کا بھی دوست ہے۔ یہ شیعہ نے یہ وہ حدیث پکڑی اور اسی پہ پوری عمارت کھڑی کر ڈالی۔ بالکل صحیح ہے، ہم بھی مانتے ہیں، یہ ایک اعزاز تھا جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے دیا تھا کہ میرے خاندان اور میرے علی کا بھی لحاظ کرو، کیونکہ یہ میرے بچپن کے ساتھی اور رشتہ دار ہیں، اور خصوصیت سے ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جو میرا دوست بنے گا وہ حضرت علی کا بھی دوست ہوگا۔ تو ان بدبختوں نے مولا کے لفظ سے نکالا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو خلافت لکھ کے دے دی تھی، ابو بکر نے دراصل اس بات کو چھپا لیا تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعے میں بیان کر چکا ہوں، تبوک میں جب مدینے میں نائب رکھا تو حضرت علی کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ گئے اور یہ جہاد کے آدمی نہیں ہیں، بزدلی کا تانا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تمہاری منزلت وہی ہے
جو حضرت موسیٰ کے دوران حضرت ہارون کی تھی، لیکن تم نبی نہیں ہو۔ اس حدیث، یہ بھی بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن اس حدیث کو یہ نیا معنی پہچاننے والا یہ بدبخت تھا جو یہودی چاہتا تھا کہ تینوں خلفاء کی پہلے کیا ہے، وہ تحریم، وہ تعظیم جو مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اتارو اور ان کے اندر فتنے برپا کرو، اور حضرت علی کو وہی منصب دلاؤ جو دراصل یہ اپنے یہودی سلطنت، اپنے یہودی عقیدے میں حضرت موسیٰ کے بعد یوشع بن نون کی حیثیت سے وہ لوگ ابن اللہ گڑے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا جب تک یہودی تھا اس وقت تک مانتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے بعد ان کے خلیفے جو تھے یوشع بن نون وہ الہ بن گئے۔ یہودیوں نے الوہیت کا دعویٰ حضرت عزیر کے لیے بھی کیا تھا۔ اب دراصل چاہتا یہ تھا کہ حضرت علی کو الہ بنا کے چھوڑے۔ اب یہ فتنہ آگے بنتا گیا، آگے بڑھتا گیا، کچھ لوگ بنتے گئے، کچھ لوگ کیا ہیں اس کی ہاں میں ہاں ملاتے گئے، خفیہ خفیہ کام شروع ہو گیا۔ بہت سے نے اس کے اوپر کیا ہے بیعت کر لی، بہت سے نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، حضرت عثمان غاضب ہیں، وہ دو تو غضب کیے لیکن اب نہیں ہیں، فوت ہو چکے، لیکن اب جو زندہ ہیں ان کو پکڑو مارو۔ تو اس کی جمعیت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ چند افراد جس وقت تمام صحابہ حج کو گئے ہوئے تھے آ کے حضرت عثمان کے پورے محل کو سراؤنڈنگ کر لیا اور آخرکار انہیں اسی محل کے اندر شہید کر دیا۔ یہ وہی تھے جو سبائی فرقے کا پہلا گروہ تھا، اور یہ بدبخت شہید کر کے گئے نہیں بلکہ شہید کر کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے حضرت علی کو کہیں سے پکڑ کے لا کے زبردستی خلیفے کا نام دے کر تمام لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، اور خود حضرت علی جب آئے تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب نے کیا ہے کھلے دل سے، کیونکہ اس وقت ان کی عظمت والا کوئی نہیں تھا، حضرت عثمان کے بعد خلیفہ چن لیا۔ یہ متفق علیہ خلیفہ تو بنے لیکن یہ بدبخت ہمیشہ ان کے دور میں چھائے رہے، جس کی واسطے حضرت علی کو حضرت عثمان کے قصاص بدلہ لینے تک کا کیا ہے موقع نہ ملا، یہاں تک کہ 40 ہجری میں حضرت علی کو بھی انہی لوگوں نے شہید کیا جو ان کی پارٹی میں الگ ہوئے تھے، خارجیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔